بعدس حمد و صلات لائق ست تعظیم و تکریم جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مالک لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کریں آج کے عنوان کے حوالے سے یہاں پر جو کچھ بھی بیان کیا جائے رب ذوالجلال ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری گفتگو کا عنوان عظمت قرآن کے حوالے سے ہے، اور میں انشاءاللہ اس عنوان پر آگے چل کر گفتگو میں یہ چیز بھی بتاؤں گا کہ جو مغرب نے ایک دفعہ پھر لاریب کلام کی گستاخی اور بے حرمتی کی ہے، اس حوالے سے قرآن پاک کی عظمت کو میں پہلے ذکر کروں گا اور پھر باقی پہلوؤں پر میں انشاءاللہ گفتگو بھی کروں گا۔ آپ لوگوں نے توجہ سے بیٹھنا ہے، توجہ سے سننا ہے۔ میں نے جو آیہ مقدسہ پڑھی ہے نا، اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور دوسری جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر اس کلام میں ذرا برابر بھی تمہیں شک ہے نا، جو ہم نے اپنے نبی کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے، تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت لے کے آ جاؤ، یا تمہارے کوئی جتنے مددگار ہیں، جنات ہیں، بادشاہ ہیں، شعراء ہیں، انہیں لے کے آ جاؤ، قرآن کی 114 صورتوں کے برابر ان میں سے کسی ایک صورت کے مثل کوئی صورت لے کے آ جاؤ۔ یہ 2 چیلنج نہیں، قرآن حکیم نے 5 چیلنج یہود و نصارہ کو کیے، 5 چیلنج کیے کہ تم اس کے مثل لے آؤ تو تمہاری حقانیت اور سچائی واضح ہو جائے گی۔ اچھا تم 10 صورتیں لے آؤ، اگر اس پورے کلام کے برابر نہیں نہ لا سکتے تو 10 لے آؤ۔ اچھا تم 10 بھی نہیں لا سکتے تو کوئی ایک صورت ہی لے آؤ اس کے مقابلے میں۔ لیکن کفار مکہ قرآن پاک کا جواب دینے کے بجائے قتل و غارت گیری پر اتر آتے، جنگ و جدال پر اتر آتے تھے۔ لیکن مسلمانوں کو عظمت قرآن بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن ایسی لچپال اور رہنما کتاب ہے کہ جس نے ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنیاں عطا کی ہیں، جس نے ہمیں پستیوں سے اٹھایا ہے اور بلندیوں کی طرف رستہ دکھایا ہے۔ یہ ایسی لچپال کتاب ہے کہ جب بھٹکتی ہوئی سسکتی ہوئی انسانیت کو سہارا دینے والی کوئی شے نہ تھی، یہ لچپال کتاب ہمیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے نازل کر دی گئی۔ آپ تورات کا مطالعہ کریں، انجیل کا مطالعہ کریں، زبور کو دیکھیں، یا دیگر جتنے صحائف آسمان سے نازل کیے گئے ان کا مطالعہ کریں، ان لوگوں نے من پسند تعویلات کر کے، تبدیلیاں کر کے تورات کو بھی رکھا، انجیل کو بھی رکھا،
لیکن قیامت قائم ہو جائے گی، قرآن حکیم میں ایک ذرہ برابر رد و بدل کوئی نہ کر سکا ہے نہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ واضح پیغام رب ذوالجلال نے ارشاد فرما دیا ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کا ذمہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ذمہ داری کرنے والا خود اللہ وحدہ لا شریک ہو تو پھر کسی کی جرت نہیں ہے کہ قرآن میں ایک حرف کی بھی تبدیلی کر سکے۔ مغرب آئے دن یہ حملے کر رہا ہے مسلمانوں پر، طرح طرح کے حملے اس نے کیے۔ اقبال نے ان کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کی زبان میں یہ کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد ان کے بدن سے نکال دو۔ تو اگر قرآن حکیم کی آیات کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے انسانیت کی جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے قلب اطہر پر یہ کتاب نازل کی گئی ہے۔ یہ ایسی لاریب کتاب ہے، دیکھیں جب بھی کوئی کتاب چھپتی ہے تو آخر میں لکھا ہوتا ہے ادارہ ذمہ دار ہے، کسی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی ہو تو ادارہ ذمہ دار ہے۔ یہ قرآن شروع ہوتے ہی اعلان کر کے یہ فرما رہا ہے لا ریب فی، اور میرے پڑھنے والے قاریوں میرے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ یہ دعویٰ میرا یا آپ کا یا کسی اکیڈمی کا نہیں ہے، یہ خود کلام باری تعالیٰ کا چیلنج اور دعویٰ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث بھی گزرے، آپ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الرسالہ۔ لکھنے کے بعد اپنے ایک مرید کو، شاگرد کو بلایا کہ اسے پڑھو۔ اس کتاب کو پڑھایا گیا، اس میں سے غلطیاں نکلنا شروع ہو گئی، الفاظ کی غلطیاں، اعراب کی غلطیاں، واقعات۔ انہوں نے فرمایا پھر پڑھو، دوبارہ پڑھنا شروع کیا، غلطیاں پھر نکلی، فرمایا پھر پڑھو، پھر پڑھنا شروع کیا، غلطیاں نکلتی چلی گئی۔ شاگرد نے 80 مرتبہ امام شافعی کے سامنے ان کی لکھی کتاب پڑھی، 80 مرتبہ، ہر دفعہ غلطیاں نکلتی چلی گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے میرے مرید، اے میرے شاگرد، اس کتاب کو مجھ سے دور کر دیا جائے، اس میں بار بار غلطیاں آ رہی ہیں۔ رب محمد کی قسم ہے اگر کوئی غلطیوں سے پاک کتاب ہے تو وہ صرف لاریب کتاب کلام الہی ہے، وہ صرف قرآن پاک ہے جس میں غلطی نہیں ہے۔ شافعی کوئی کتاب لکھے گا تو اس میں تو غلطیاں ہوں گی، کوئی مفسر کوئی تفسیر لکھے گا اس میں تو غلطیاں ہوں گی، لیکن جو آسمان دنیا سے رب ذوالجلال نے قلب محمد پر نازل کیا ہے اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوگا۔ مامون الرشید کا دور جب آیا عروج پر، تو اس کے دور میں، ویسے بھی بادشاہوں کے دور میں ایسے ہوا کرتا تھا کہ ماہانہ یا ہفتوار کوئی علمی نشستیں قائم کی جاتی تھی۔ مامون الرشید کے دور میں ہر ہفتے شعراء آتے، نشست قائم ہوتی، اور فصیح و بلیغ زبانوں میں وہ اپنا کلام پیش کیا کرتے تھے۔ تو ایک بہت دور سے یہودی آیا، اس نے آ کر انتہائی عمدہ کلام پیش کیا، فصاحت اور بلاغت میں وہ یہودی کمال مہارت رکھتا تھا، شکل و صورت بھی اس کی بہت اچھی تھی۔ مامون الرشید کو خیال آیا کہ اسے روک کر کہوں اتنے خوبصورت بھی ہو، اتنا اچھا بولتے بھی ہو، لکھتے بھی ہو، تم کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ مامون الرشید نے جا کر پوچھا تو اس نے کہا ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، ہماری مجبوری ہے، ہم ان کی شانیں بیان کرتے ہیں، ہم قرآن کی شان نہیں بیان کر سکتے۔
لیکن نا 1 یا 2 سال گزرے، مامون الرشید کے دربار میں جب درس قرآن و حدیث ہو رہا تھا تو وہی بندہ آگے بیٹھا ہوا کلمہ بھی پڑھ رہا تھا، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا تھا۔ وہ یہودی جو فصیح و بلیغ کلام کیا کرتا تھا، جو کہتا تھا کہ آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑ سکتے، وہ نماز بھی پڑھ رہا تھا، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا تھا۔ مامون الرشید نے بلایا، او بھائی میں نے 2 سال پہلے تجھے کہا تھا کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا، تو نے نہ کلمہ پڑھا نہ مسلمان ہوا، دلیل دے کر تو چلا گیا تھا، یہ کیسے ہو گیا کہ تو نے اب کلمہ پڑھ لیا ہے، اب مسلمان ہو کے آیا ہے؟ کہنے لگا مامون الرشید میرا کام یہ ہوتا ہے کہ میں کلام لکھتا ہوں، پھر کتاب چھپتی ہے، پھر اسے بازاروں میں بیچتا ہوں، یہ میرا کاروبار بھی ہے۔ تو میں نے ایسا کیا کہ تورات کا ایک نسخہ لکھا، پھر اس میں تبدیلیاں کر کے دوسرا نسخہ لکھا، کچھ چیزوں کو حذف کر کے تیسرا نسخہ لکھا۔ یہودیوں میں تورات کو میں نے بیچا، ہر ایک میں تبدیلی واضح طور پر موجود تھی، ہر ایک کتاب مہنگے داموں بکتی چلی گئی، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ میں نے انجیل کو لکھا، 3 نسخے اس کے بنائے، ہر ایک میں واضح تبدیلی کر دی۔ میں نے الگ الگ لوگوں کو بیچا، انہوں نے پڑھا، تعویلات تھی، تبدیلیاں تھی، انہوں نے منہ مانگے پیسے دیے اور نہیں بولے۔ وہ میں حیران تھا کہ ان کے نبیوں پر اترنے والی جو کلام ہے اس میں واضح تبدیلیاں آ چکی ہیں جو ان کی من پسند ہیں، اور یہ چاہتے بھی اپنی من پسند دین ہے، تو یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے یہودی کہ پھر نہ میں نے قلم اٹھایا اور قرآن پاک کو لکھنا شروع کیا۔ میں نے قرآن پاک کا ایک نسخہ لکھا، کچھ صورتوں کو حذف کر کے دوسرا نسخہ لکھا، کچھ صورتوں کو حذف کر کے تیسرا نسخہ لکھا، تینوں نسخے الگ الگ مسلمانوں میں بیچنے کے لیے چلا گیا۔ میں نے کہا پڑھ لو، تسلی کرو، اس کے بعد مجھے پیسے دے دینا۔ مسلمانوں نے قرآن کا مطالعہ کیا، انہوں نے وہ کتابیں واپس لوٹا دی، انہوں نے کہا ہمیں اس قرآن کی ضرورت نہیں جس میں تبدیلی ہو چکی ہے، ہم کسی صورت اس قرآن کو نہیں خرید سکتے جس کی صورتوں میں تبدیلی آ چکی ہے، جس کے الفاظ میں تبدیلی آ چکی ہے۔ وہ یہودی کہہ رہا تھا من پسند دین میں نے اس میں لکھا تھا، سب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، میں نے یہ تہیہ کر دیا، رب کعبہ کی قسم تورات میں تبدیلی ہو چکی ہے، انجیل میں تبدیلی ہو چکی ہے، لیکن انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، جس کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اللہ جس کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لوگوں یہ اعجاز قرآن ہے کہ ہماری لچپالی کرنے کے لیے ہمیں رات کی تاریکیوں میں بھی وہ روشنی دکھانے والی کتاب ہے۔ کیا یہ جلانے سے ختم ہو سکتی ہے؟ کیا اس کا نسخہ جلانے سے ختم ہو سکتا ہے؟ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ لیکن ہاں سنو، اپنی حالتوں پر بھی غور کرنا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میں ہاتھ نہیں اٹھواتا کہ کس نے صبح کتنی تلاوت کی ہے، اس لیے کہ میں شرمندگی سے بچانا چاہتا ہوں، لیکن مسلمانوں کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جو کتاب رستہ دکھانے آئی تھی اسے الماریوں کی زینت بنا دیا گیا۔ ابا جی کی روح نہ نکل رہی ہو، مدرسے کے بچے بلا کر سورہ یاسین کی تلاوت بیٹا کروا رہا ہوتا ہے، یاسین کی تلاوت کرو ابا جی کی روح نکل جائے، کسی جرگے میں فیصلہ نہ ہو رہا ہو، قرآن اٹھاؤ حلف دے دو فیصلہ ہو جائے گا۔ لوگوں یہ قرآن نہ جرگوں کے فیصلے کروانے آیا تھا،
نہ یہ قرآن موت کے لیے آیا تھا، یہ تمہیں زندگیاں عطا کرنے آیا تھا، لیکن تم نے اس میں سے زندگی کو نہیں سیکھا، تم نے اسے الماریوں کی زینت بنایا ہے۔ آج بھی گھروں میں جا کر الماریوں سے اٹھا کر قرآن کو کھولا جائے، اس کے غلاف پر گرد جمی ہوئی ہوتی ہے، کئی مہینوں تک جوان اولادوں کو یا بوڑھوں کو قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، سوشل میڈیا پر فیس بک کو سکرولنگ کرنے کا وقت ملتا ہے۔ کسی بھی قسم کا میڈیا ہو ان سے تبصرہ کروا لو، وقت موجود ہے، وقت اگر نہیں موجود تو قرآن پڑھنے کا وقت موجود نہیں ہے۔ اپنی حالت زار پر بھی رحم کرو، اپنی حالت زار پر بھی ترس کھاؤ۔ وہ حملے کیے جا رہا ہے مغرب، اور تم بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر منتظر فردا ہو۔ اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ اقبال کہہ رہا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ بیٹھے ہوئے ہو کہ کوئی مسیح آ جائے جو تمہاری لجپالی کرے، کوئی محمد بن قاسم آ کر تمہاری لجپالی کرے۔ کیا تم نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا تمہارے سینوں میں اسلام نہیں ہے؟ کیا تمہارے سینوں میں ایمان نہیں ہے؟ آج واضح پیغام سن لیں آپ سارے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولادیں دی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے۔ پتہ ہے قرآن کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ ویسے تو حفاظت تو اللہ کر رہا ہے، ہمارا حق کیا ہے؟ جب مغرب قرآن کو جلانے کے لیے پر تول لے، قرآن کا نسخہ جلانا چاہے، تو غیور مسلمان جس کے دل میں ایمان ہے وہ ارادہ کر لے کہ میں اپنے ایک بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں گا، الماریوں میں رکھے ہوئے قرآن کے نسخے کو وہ یہودی جلا سکتا ہے، لیکن جو سینوں میں الحمد سے لے کے والناس تک محفوظ ہے اسے کسی صورت نہیں نکال سکے گا انشاءاللہ۔ لیکن مسلمانوں کو غرض ہی نہیں ہے، انہوں نے نہ قرآن کو سمجھا ہے نہ قرآن کا معنی سمجھا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے مقصد قرآن کیا ہے۔ مقصد قرآن بھول کر قرآن کی ایسے حفاظت نہیں کی جا سکتی۔ ویسے جو اس سویڈن میں گستاخی ہوئی ہے قرآن پاک کی، وہ مسلمانوں کی نفرت کی وجہ سے انہوں نے گستاخی کی ہے۔ کچھ لوگوں کو نہیں پتا، یہ تو پتا ہے گستاخی ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے کسی نے اتنی کوشش نہ کی ہو۔ ویسے ساری تحقیقیں ہوتی ہیں ہمارے پاس سیاست کے حوالے سے، ہو سکتا ہے کسی نے کوشش نہ کی ہو کہ بس یہی پتا ہے نا سب کو جلایا ہے، یہی پتا ہے۔ بیسک یہ ہے کہ جو نیٹو ہے اس کا ممبر ہے ترکی، اور بہت عرصے سے فن لینڈ اور سویڈن یہ درخواست دائر کروا رہا تھا کہ ہمیں بھی نیٹو کا ممبر بنایا جائے۔ ترکی ہمیشہ اس کی مخالفت کر رہا تھا کہ نہ ہم سویڈن کو اس کا ممبر بننے دیں گے نہ فن لینڈ کو اس کا ممبر بننے دیں گے، ہمیشہ ترکی نے اس کی مخالفت کی۔ اور کئی دفعہ سویڈن کی یہ سیاسی جماعت یہ اعلان اور چیلنج دے چکی تھی کہ اگر تم ہمیں نیٹو کا ممبر نہیں نہ بننے دیتے ہم قرآن کو آگ لگا دیں گے۔ تو ہمارے حکمران تو اللہ معافی دے، وہ طیب اردگان جو بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی قوت عطا کر رکھی ہے یار۔ اس نے کہا تم قرآن کو جلانا چاہتے ہو، ہمارے سینوں سے تو نہیں نہ مٹا سکتے، تو انہوں نے احتجاج کیا اور قرآن حکیم کو آگ لگائی۔ یہ پورا واقعہ ہوا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اب ہم کسی دروازے پہ دستک دیں گے نا، کوئی آواز اٹھائے، آپ کو یاد ہے نا یہ پچھلے دنوں جب ہمارا آرمی چیف جب بنا تو ہر ایک کی پوسٹ تھی ماشاءاللہ جی بڑا حافظ قرآن آرمی چیف آیا، ایسا ہی ہے بولیں؟ تو میں نے بھی ایک دو کمنٹ میں لکھا تھا کہ مبارکیں ایسے دے رہے ہو جیسے تراویح میں قرآن آرمی چیف نے سنانا ہے۔ جس آرمی چیف کے دل میں قرآن محفوظ ہے، ہم دستک دے رہے ہیں ان کے دروازے پر، اور جو کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کی حکمرانی کر رہے ہیں
ہم دستک دے رہے ہیں ان کے دروازے پر. ہماری آواز تو یہاں پر صرف ان حالوں میں گونجتی رہے گی، لیکن تمہاری آواز جو آرمی چیف ہے یا صدر پاکستان ہے یا پرائم منسٹر ہے، تمہاری آواز غیروں کے ایوانوں میں بھی گونجے گی. اٹھو لاریب کلام کی وجہ سے آواز کو بلند کرو، کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو خبردار جو قرآن حکیم کی گستاخی کرے گا ہم اس کی زبان کھینچ کے کتوں کے آگے ڈال دیں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالی جا سکتی. ہلاکو خان ایک حکمران آیا تھا، اس نے کہا تھا گھر گھر سے قرآن کے نسخے اٹھاؤ اور میں جلانا چاہتا ہوں. اس نے سارے نسخے جلائے، جس کے گھر سے قرآن ملا اس نے اسے ذبح کیا، اسے قتل کیا. لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کی لاشیں سامنے پڑی تھی. مسلمانوں اپنے ماضی کو دیکھو، کیسا رہا تمہارا ماضی. لاکھوں لاشیں پڑی تھی. کچھ زخمیوں کے پاس چلا گیا، زخمیوں سے جا کر کہنے لگا زخمیوں اب بھی وقت ہے، بتاؤ تمہارے گھر میں کسی جگہ پر کوئی کاغذ کا نسخہ ہو قرآن کا، میرے حوالے کرو، بخش دوں گا، اگر مل گیا کاٹ ڈالوں گا. ہلاکو خان ابھی یہ اعلان کر رہا تھا، ہزاروں زخمی مسلمانوں میں سے 7 سال کا بچہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا گھر کی الماریوں سے لکھے ہوئے قرآن کے نسخے کو جلانا چاہتا ہے. رب کعبہ کی قسم میں ابھی الحمد سے والناس تک تلاوت کر رہا ہوں. ہلاکو خان تیرے اندر جرت ہے، میرے سینے سے قرآن حکیم کو نکال کے دکھا. وہ حیران رہ گیا، جس قرآن کو الماریوں سے نکالنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے سینوں میں وہ محفوظ کیا ہوا ہے. سبع معلقہ ہمارے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے، کتاب ہے سبع معلقہ. یہ عرب میں دستور تھا، ہر ہفتے وہاں پر قصائد کی محفل سجتی تھی. بڑے بڑے دور سے شعراء آتے تھے، اپنا اپنا کلام لکھتے تھے، پیش کرتے تھے. اور وہاں پر منصف بھی بیٹھے ہوتے تھے، عدالت ہوتی تھی باقاعدہ. اور آپ کو پتہ ہے نا عربی فصیح اور بلیغ جانتے، فصاحت میں بڑے ماہر تھے. جس کا کلام بہت زیادہ ہائی لیول کا ہوتا، اچھا ہوتا، اسے کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکایا جاتا تھا. 7 کلام، 7 کو بولتے ہیں 7 کلام جو ہر ہفتے کے ٹاپ پر ہوتے تھے وہ وہاں پر لٹکائے گئے. اب جب وہ کلام لٹکائے گئے نا، 7 پورے ہو گئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر سورہ کوثر کا نزول ہو گیا. یہ بدبخت ایک سورت ایک آیت نہیں لا سکتے، تو وہ جلا ہی سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے. تو نسخہ میں نے بتا دیا کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ. یار نکال دو نا یہ طلب دل سے کہ بچہ ڈاکٹر ہی بنے گا، یہ نکال دو سوچ کے مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے. تم نے ڈاکٹروں کو اور وکیلوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، رب کعبہ کی قسم کسی عالم کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا. کیونکہ ڈاکٹروں کا، وکیلوں کا ذریعہ معاش ان کے ہاتھ کی کمائی سے ہو رہا ہوتا ہے. ان کی نیت اور یقین یہ ہوتا ہے کام کریں گے تو کھائیں گے. مصلی پہ کھڑے ہونے والے عالم یا امام ہو، اس کی نیت یہ ہوتی ہے اللہ کے آگے جبیں کو جھکائیں گے، وہ ہمارے گھر کے نظام کو چلاتا رہے گا. قرآن کی خدمت کرتے رہیں گے، وہ ہمارے گھروں کو چلائے گا. میں یہ بات ایسے ہی نہیں کہہ رہا. یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کے جتنے بھی جوان بچے ہیں، ان سے ہماری تنخواہیں بہت تھوڑی ہیں. جب مہنگائی ہوتی ہے تو 10% کے حساب سے 20 ہزار بڑھتی ہے. احتجاج ہوتا ہے پھر بڑھ جاتی ہے. سٹور والے اپنا سامان مہنگا کر دیتے ہیں. ٹیچر ہوں، وکیل ہوں، سرکاری کوئی ڈپارٹمنٹ ہو، سب کی تنخواہیں ادھر چلی جاتی ہیں. ہماری تنخواہ ان کے ایک حصے کے برابر بھی نہیں آتی. مہنگائی ہمارے لیے بھی اتنی ہے. بازار سے ہمیں کوئی ہمارے چاچے کا پتر نہیں بیٹھا ہوتا کہ ہمیں پیمپر سستا دے دے جی، لیکن اتنے پیسوں میں
مصلی پہ نماز پڑھانے کے بعد وہ مالک لم جلال ہماری ساری ضرورتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے، میں مسلم شریف جس ہستی کے قدموں میں بیٹھ کے پڑھ کے آیا ہوں، جب ان کا وصال ہوا قبلہ نوری صاحب عبدالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آخری تنخواہ 16,000 تھی۔ کتنی؟ 60 سال حدیث رسول پڑھاتے رہے، گاڑی بھی اچھی تھی، گھر بھی اچھا تھا، بچے بھی پڑھ چکے تھے، ساری زندگی مصلی پہ بیٹھ کے حدیث پڑھا رہے تھے۔ ہم اکثر پوچھتے تھے استاد جی اتنے پیسوں میں گزارا؟ وہ کہتے ہم اس کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، وہ ہماری نگرانی فرما رہا ہے۔ 7 کلام لگے، سورہ کوثر کا نزول ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا آقا ہم سورہ کوثر کو بھی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سورہ کوثر کو پیش کیا، منصف بیٹھے تھے، فیصلہ کیا اس ہفتے کا ٹاپ آف دی لسٹ جو کلام ہے وہ یہ سورہ کوثر ہے، وہاں پر لٹکا دیا گیا۔ دوسرا ہفتہ آیا، کلام وہیں تھے، شعراء آئے، کلام لکھے پیش کیے، منصف نے فیصلہ کیا سورہ کوثر کے مقابلے میں تم نہیں لا سکے، سورہ کوثر لٹکتی رہی وہیں پر۔ تیسرا ہفتہ آیا، مہینہ گزرا، 1 2 3 4 5 6 7 مہینے گزرے، سورہ کوثر کعبۃ اللہ کی دیواروں سے لٹک رہی تھی۔ کسی شاعر میں اتنی جرت نہیں تھی اس کے برابر کوئی کلام لے کے آئے۔ ایک شاعر اٹھا، اس نے کہا 1 منٹ مجھے قلم دو۔ اس نے 3 آیات کے آگے لکھا ما ھذا کلام البشر، رب کعبہ کی قسم یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ جملے 4 ہو گئے تھے، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر ما ھذا الا کلام البشر، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ 4 جملے ہو گئے۔ ایک اور ہفتہ گزرا، شام سے چلتا ہوا ایک شاعر آیا، اس نے دیکھا 4 جملے لکھے ہیں، 3 جملوں کو پڑھا، ما ھذا کلام البشر کو پڑھا، کہنے لگا 3 تو کسی بشر کے نہیں ہیں، یہ جو اگلا ما ھذا کلام البشر ہے یہ کسی بشر کا ہے، مجھے قلم دو۔ اس نے قلم اٹھایا، ما ھذا کلام البشر پر لائن ماری، اس نے 5واں جملہ لکھا، کہنے لگا ولیکن ھذا کلام البشر، رب کعبہ کی قسم یہ 4تھا مصرع کسی بشر کا ہے، پہلے تینوں کسی اللہ کے مخلوق کے خالق کے ہیں، خالق کے جملے ہیں، یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ 5 جملے مکمل ہو گئے، آج تک ایک آیت 10 صورتیں، سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر 7 مہینے نہیں 1400 سال آج گزر چکے ہیں۔ کتنے؟ 1400 سال گزر چکے ہیں، وہ قرآن پاک کا مقابل نہیں لا سکے اور الحمدللہ نہیں لا سکیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا نظریہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر موت انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ نہ قرآن کا بدل تھا، نہ بدل ہوگا، نہ لایا جائے گا انشاءاللہ۔ اب ان کے پاس بچا یہ ہے، قرآن کو آگ لگا دو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر دو۔ مسلمانوں اب بھی وقت ہے، نکل آؤ اس گندی سیاست سے جو دوسروں کی گھروں کی ویڈیو اور آڈیو لیک کرنے کو سیاست کہتے ہیں۔ ان کے کسی لیڈر کے خلاف بولا جائے کیڑے پڑ جاتے ہیں انہیں، خبردار دنیا دار کے کسی ہمارے لیڈر کے خلاف نہ بولنا، یہ سیاست ہے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا ہم ایسی سیاست کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ ہماری اسمبلیوں میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ یہ لگنا چاہیے، وزیر یہ ہونا چاہیے، الیکشن کب ہوں گے، کس کے گھر کی ویڈیو سامنے لاؤ، کس کی آڈیو سامنے لاؤ، یہی چل رہا ہے۔ اور غیر ہم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کبھی قرآن پاک کی گستاخی کر رہا ہے، کبھی رسول پاک کی گستاخی کر رہا ہے۔ اب اگر نہیں نہ جاگو گے تو یاد رکھو اقبال نے کہا تھا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ وما علینا